اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لائے اس کا واقعہ۔ وہ وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا تھا؟ وحی کا سلسلہ اس لیے چند روز یا چند 2.5 یا 3 سال رک گیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اختلاف ہے۔ وہ اس لیے رک گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہے وہ چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوبارہ وحی کا آنے کا جو ان میں شوق اور انتظار پیدا ہو جائے، اس وجہ سے وہ رک گئی تھی وحی۔ اگر ویسے ہی وحی نازل ہوتی رہتی تو آپ پر جو خوف طاری تھا وہ ختم نہ ہوتا، اس لیے یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا یہ سلسلہ وحی کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ جو خدائے بزرگ و برتر کے جو نبی ہیں نا وہ ہو چکے، مطلب جب انہیں یہ یقین ہو گیا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور وحی آئی دوبارہ سے آنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا، آپ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہی وحی لے کر آنے والا تھا، اور آسمانی خبروں کا ناقل تھا، مطلب آسمانی خبروں کو لے کر آتا تھا اور بتاتا تھا اس طرح سے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تھا وہ شوق اور وحی کا انتظار پیدا ہو گیا تھا، اور اب جب بھی وحی آنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ثابت قدم رہنا تھا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ دوبارہ تشریف لائے تھے اور وحی لے کے آنا کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جابر بن عبداللہ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، مطلب کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ بندش وحی کا واقعہ کیا تھا۔ انہوں نے سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب میں چلا جا رہا تھا تو اچانک آسمان سے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، میں نے بتایا تھا نا کہ جب بھی وہ ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ میں آسمان سے لٹک جاؤں یا کچھ بھی ایسا ویسا، تو جبرائیل نظر آتے تھے۔ پچھلی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں چلا جا رہا تھا تو آسمان سے وہی آواز آتی تھی، اور میں جب آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو ایک فرشتہ، وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہوتا تھا وہ آسمان کے درمیان، وہی فرشتہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیرا میں آیا تھا، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار ہیرا میں گئے تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی میں، مطلب وہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے، اور کیا بات کرتے تھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تو ہی پیغمبر ہے اللہ کا اور تجھے چن لیا گیا، اس طرح سے وہ بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ تو ہی پیغمبر برحق ہے، بس یہ بولتے تھے اتنا۔ تو وہ وہی انہیں نظر آتے تھے، اور اس سے نا خوفزدہ ہو کر نا وہ زمین کی طرف جھکاؤ کر لیتے تھے، اور پھر نا اپنے اہل خانہ کو کہتے تھے مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی، اور اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے پھر یا ایھا المدثر کی آیات نازل کی تھی، جس میں یہی تھا کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو، یہ والی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوف طاری ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے، اور یہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں یہی تھا کہ بعد میں ان کو یہی وحی ہوئی تھی کہ اپنے رشتہ دار، سب سے پہلے ان کو نا رشتہ دار کو ڈرانے کے بارے میں ہی وحی ہوئی تھی، لیکن پہلی وحی کیا تھی؟ سورۃ الگ کی آیات تھی، اور دوسری سورۃ المدثر۔ اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، کل ہم پڑھیں گے وحی کی اقسام، کہ وحی کی کتنی اقسام تھی اور وہ کس کس ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہو۔